أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، وہی خالق اور مالک، وہی ہر چیز کو پالنے پوسنے والا سمجھ میں آتا ہے. الرحمن الرحیم سے عقیدہ رسالت سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، تو اپنی مخلوق کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ ہم لوگ آخری امت ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں. سب پر یعنی چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اللہ کی بات پیش کی، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جو ہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں، تم سب کا رسول ہوں میں، چاہے مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آخری پیغمبر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. مالک یوم الدین سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. اور حساب کتاب میں حدیث شریف میں ہے کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے قدم اٹھ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. حدیث شریف میں ہے یہ قدم اٹھا نہیں سکتے میدان محشر میں، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. پہلا سوال، ہم نے تم کو زندگی دی، تم نے کیا کیا، کہاں اس کو کھپائے. دوسرا سوال، ہم نے تم کو جوانی دی، تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی. حالانکہ زندگی کے اندر جوانی، بڑھاپا، بچپنا سب آ جا رہا ہے، لیکن اسپیشل جوانی کا سوال بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ جوانی کے جو لمحات ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور معاشرے کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں یا تباہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے جوانی کے بارے میں بھی خاص طور پر سوال کیا جائے گا. تیسرا سوال، مال کہاں سے کمائے، اس لیے کہ دھندے تو بہت سارے ہیں، تم نے کون سا دھندا اختیار کیا تھا، کیا وہ حلال تھا یا حرام تھا. پھر مال کہاں خرچ کیے، مال ہم نے تم کو دیا تھا، تم نے اس کا کہاں استعمال کیا، اپنی شان و شوکت، جھوٹی شان و شوکت کو دکھلانے میں یا اللہ رسول کو راضی کرنے میں. اور نمبر 5، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، جو اللہ پاک نے تم کو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل رہا تمہارا، یا صرف لوگوں کو ہی بتاتے رہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو خوب نصیحت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. دیگراں را نصیحت و خود را فضیحت، دوسروں کو خوب نصیحت کی جائے اور اپنے اعمال اور اخلاق درست نہ کیے جائیں تو کل قیامت کے دن 5واں سوال یہ ہوگا. تو مالک یوم الدین سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے.
اب جب وہ وہی خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو عبادت کس کی جائے گی؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باقی جو بھی ہیں سب محتاج ہیں، جو بت ہیں ان کو بنانا پڑتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ان کو انسان بناتا ہے اور پھر لا کر پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج شرم نہیں آتی خود بکتے ہیں۔ یعنی پہلے بازاروں میں ہم نے بتوں کو دیکھا تھا کہ وہ بکتے تھے، آج خود بک رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، صنم یعنی بت یعنی مورتی وغیرہ، آج شرم کیوں نہیں آتی خود بکتے ہیں، یعنی ہم خود بک جا رہے ہیں ایک پلیٹ بریانی پہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ تو ہی ایسی ذات ہے اور ایسا خالق اور مالک ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ تیرے ساتھ ظلم ہوگا، یہ تیرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ عبادت ہم کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی مدد ہو رہی ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کی مدد ہم چاہتے ہیں تاکہ اتنے بڑے فریضہ جو عبادت ہے اس کو ادا کر سکیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت ہے نیکی کروانے کی، نہ کوئی طاقت ہے نیکی کرنے کی، اور نہ کوئی قوت ہے جس سے گناہوں سے بچا جائے، الا باللہ، مگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے کہ آدمی نیکی کرے تو وہ نیکی کر پاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی مدد اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو آدمی گناہوں سے بچ پاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ورنہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے شریعت پر عمل کرنا، عبادت پر عمل کرنا، عبادت کو انجام دینا، لیکن اے اللہ آپ کی مدد ہم چاہتے ہیں تاکہ آپ کی عبادت کو ادا کر سکیں۔ معاشرہ ہمارے خلاف ہے، شادی کا موقع ہے گھر میں، معاشرہ ہمارے خلاف ہے، کمیونٹی خلاف ہے، گھر والے خلاف ہو جا رہے ہیں، اے اللہ آپ مدد فرمائیے تاکہ ہم نکاح اور شادی جو ایک عبادت ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ عبادت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں، تو مدد بھی چاہو اللہ تعالیٰ سے تو ہی عبادت کو انجام دے سکو گے۔ اگر مدد نہیں چاہو گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو پائے گا۔ لوگ روڑا ڈالتے ہیں، گھر والے، فیملی والے، پریوار والے، کہہ رہے ایسا کیسا شادی کر دیں گے، 2-4 من تو بنانا ہی پڑتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ایسی کیسے لڑکی کو رخصت کر دیں گے؟ حالانکہ لڑکی پر کوئی خرچہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے زبردستی خرچے ان پر ڈالے ہیں، لازم کیے ہیں لڑکے والوں نے کہ نہیں ہمارے مہمانوں کو آپ کو خوش کرنا پڑے گا، سمجھ میں آئی بات؟ اب لڑکے والے جب ہائی فائی ہال میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں گے تو بیچارے لڑکی والے بھی مجبوراً تھوڑا مہنگا ہال تو کرنا ہی پڑے گا تاکہ سب کا حال ٹھیک رہے، ورنہ حال خراب ہو جائے گا شروع میں تو بیٹی کو ستائیں گے کہ تیرے ابا نے تو ایسا کیا، تیرے ابا نے تو ایسا کیا۔ یہ ظالم معاشرے نے شادیوں کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا، بے حیائی کو سستا کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ واقعات آئے دن سننے میں آتے ہیں کہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنا لاکھوں روپے خرچ کرنے کی، یہ شارٹ کٹ والا رستہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کورٹ میرج کر لو، پھر نکاح کر لو، آرام سے رہو، زندگی تو گزارنی ہے۔ وہ اپنے ایمان کو بھی داؤں پر لگا دے رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، پورا معاشرہ ہے جس نے شادی کو مہنگا کیا ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے شادی کی ایک مثال دی، کوئی بھی عبادت ہو، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگ فتح کرنا ہے،
اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی سب بندی کر دی تو ایک خیمہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ اس میں خوب دعائیں کر رہے، اتنی دعا کر رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اللہ آپ کو فتح دیں گے، جیت ہماری ہوگی، اب بس کر دیجئے۔ یعنی ان کو بھی ترس آنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کر رہے۔ تو مدد اللہ کی اگر نہیں حاصل کی جائے گی کوئی کام صحیح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ ایک بات عرض کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کریں گے، کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے ایسے معاشرے میں مجھے پیدا کیا تھا کہ اس میں یہ گناہ میں بچ نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو تم نے مجھ سے کبھی مدد مانگی کہ اللہ یہ گناہ ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں آپ میری مدد فرما دیجئے؟ تم نے کبھی مجھ سے مدد مانگی تھی؟ اگر مانگے ہوتے تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا اور تم کو اس گناہ سے بچاتا، لیکن تم تو رسوم رواج میں اور معاشرے کے دباؤ میں پڑے رہے، تم نے کبھی مجھ سے دعا نہیں کی۔ ہوتا یہی ہے، لوگ کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، وہ تو سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہلدی ہے، یہ ہے، وہ ہے، منڈپ کا کھانا تو کرنا ہی پڑتا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑ رہا ہے بھائی؟ آپ کیوں مجبور ہیں؟ آپ ڈر رہے ہیں معاشرے سے، لوگوں سے، پریوار والوں سے، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کی مدد حاصل نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکال دیتا، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی معاشرے میں یہ ہے کہ اگر 5-10 منٹ ہے تو سوچتے ہیں چلو تسبیح پڑھ لیں، چلو جو ہے قرآن کی تلاوت کر لیں، دعا کیا کریں گے، چلو یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ غلط فہمی۔ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ قرآن میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور عبادت یعنی دعا، تو دعا بھی ایک عبادت ہے، اس کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت بھی کیجیے، تسبیحات بھی پڑھیے، نیکی کیجیے، لیکن دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اس میں ڈائریکٹ آدمی اللہ سے بات کرتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے ڈائریکٹ کہ اللہ یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہاں تم لمبے لمبے مراقبے کرو گے اور ذکر فکر کرو گے، اس سے اچھا میں تم کو ایک گر بتاتا ہوں، اس کو اپنا لو، تم اللہ والے بن جاؤ گے اور تمہارا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو اللہ سے دعا مانگ لو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ سے دعا مانگو۔ مثال کے طور پر آپ بازار جا رہے ہیں تو دعا کریں، دل میں اللہ سے بات کریں، اللہ سے بات کریں کہ اللہ میں بازار جا رہا ہوں، اچھی سبزی مل جائے، دھوکے سے میں بچ جاؤں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک عمل ہوا۔ لائٹ چلی گئی، اب گرمی لگ رہی ہے، دل میں اللہ سے دعا کریں کہ میرے رب لائٹ چلی گئی ہے، گرمی لگ رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے لائٹ واپس کر دیجیے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، دل میں اللہ سے دعا، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فیتا ٹوٹ جائے جوتے کا، وہ بھی اللہ تعالی سے مانگو، یہ حدیث شریف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ پاک سے مانگو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مدد چاہنے کا اقرار ہم کر رہے ہیں
تو مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اوروں کے در پر منتیں یا منتیں مانگتا ہے اقبال؟ ابھی اقبال کا شعر ہے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن شعر صحیح ہے. کیوں اوروں کے در پہ منتیں مانگتا ہے اے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ اللہ سے کون سا کام نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ہم ادھر ادھر کے چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ سے مانگے. اب اللہ سے مانگے تو کیا مانگیں؟ تو یہاں جرنل ہے، یعنی کچھ جو چاہے وہ مانگو، جو ضرورت ہو وہ مانگو. لیکن اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کا ایک سلیقہ بھی دیا اور ایک ضرورت بھی ہماری بتلائی. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو مجھے نہیں، اہدنی نہیں، یہ پلیورل ہے، بہووچن کا ورڈ ہے یہ. اہدنا ہم سب کو، اہدی نہ یعنی ہم اہدی ہدایت دے نہ ہم سب کو. دیکھیے اسلام ایسا مذہب ہے. قرآن کی پہلی سورت جو ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ سب کا خیال رکھو. صرف کھوکھلے نعرے نہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، جھوٹا اور دھوکے بازی والا نعرہ نہیں. یہ قرآن سچائی سکھلاتا ہے. اہدنا ہم سب کو صراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلائیے، صراط مستقیم عطا فرما دیجئے. ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائیے، ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائیے. اور صراط اہدنا ہدایت کا دو مطلب ہوتا ہے. ہدایت کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. یہاں منزل تک پہنچا دینے کا معنی مراد ہے. اور صراط مستقیم یعنی جنت کا راستہ، صراط مستقیم یعنی شریعت کا راستہ، اللہ رسول کا پسندیدہ راستہ. راستے تو بہت سارے ہیں. یہ نعرہ بھی ہوتا ہے کہ سارے دھرم صحیح ہیں، بالکل غلط نعرہ، اس قرآن کے خلاف. ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہے. ہم لوگ انسانیت کے نام لے کر قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں. انسانیت کیا ہے؟ اسلام ہے انسانیت. اسلام سے بڑھ کر اور انسانیت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے، جہاں راستے کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہوں، جہاں آپ کی باڈی کے بالوں کی صفائی کے طریقے بیان کیے گئے ہوں. ایسا دھرم کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت کا دو مطلب ہوتا ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک ہدایت کا دو معنی، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ راستہ کدھر ہے؟ مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ بھائی مجھے ناگپور جانا ہے، تو آپ بتا دیں کہ ادھر سے یہ راستہ ایسا ایسا جاتا ہے، آپ ناگپور پہنچ جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہدایت ہے، اس کو اراءۃ الطریق بولتے ہیں، راستہ دکھلانا. اور ہدایت کا دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی مجھے ناگپور میں وہ گاندھی باغ جانا ہے یا مومن پورہ جانا ہے، آپ کہیں بیٹھیے میرے گاڑی پر، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو پہنچا دوں گا، اور آدمی لے جا کر منزل تک پہنچا دے. یہ بھی ہدایت ہے، یہ منزل تک پہنچا دینا. تو ہم جو یہاں اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو صرف راستہ دکھائیے نہیں، منزل تک پہنچا دیجئے، یعنی جنت تک پہنچا دیجئے، یہ مراد ہے. اور پھر راستے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک ہدایت کا راستہ ہوتا ہے. اسی کا ہم سوال کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. یعنی کس راستے پر چلائیے ہم کو؟ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہے، اکرام ہے، جن کو آپ پسند کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں. اب یہاں پر ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو آپ آئیے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اور 6 رکوع میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے لوگ، صحابہ کرام،
والشہداء شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیے، والصالحین نیک اللہ والے، وحسن اولئک رفیقا اور یہ لوگ بہترین دوست ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو انعام کس پر فرمایا گیا؟ 4 قسم کے لوگوں پر، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہاں ہم جو سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم راہیاب کب ہوں گے؟ جبکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ چلیں، ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو نیک صالح ہیں، ان کے ساتھ رہیں جو نیک صالح ہیں۔ اب نبی تو ہے نہیں ہمارے درمیان میں، صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں وہ موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ صالحین نیک لوگ، بزرگان دین، اللہ والے، علماء، صلحاء، یہ تو موجود ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی بس مجھے عربی آتی ہے اور میں قرآن شریف اپنی مرضی سے پڑھ کے ہدایت پالوں گا، بہت مشکل ہے، کیونکہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ تاکہ تم بھی سچے بن جاؤ۔ اب سچے اگر نہیں ہوں تو اللہ کیوں حکم دیں گے سچوں کے ساتھ رہو؟ اور خود بخود اگر آدمی عالم بن جائے، فاضل بن جائے، تو یہ تو دنیا میں کوئی ڈپارٹمنٹ میں اس کا قابل قبول معاملہ نہیں ہے۔ کوئی درزی کتابوں کو خرید کر اور اس میں کٹنگ پیسٹنگ کا معاملہ دیکھ کر وہ درزی بن سکتا ہے، کوئی میڈیکل اسٹور کی کتابیں خرید کر ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی پکوان طرح طرح کے، سمجھ میں آئی بات، کوکنگ کے بہت ساری بکس ملتی ہیں، اس کو پڑھ کر کوئی کک بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کسی ماہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اچھا کک بننا ہے تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے کسی ماہر کک کے پاس رہ کر، ورنہ کتابیں تو بہت ساری ہیں، اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح بریانی بنے گی اور اس طریقے سے تولا بنے گا، لیکن آپ کتابوں کو دیکھ کر بنائیں گے تو کچھ اور ہی بنے گا، کوئی پریکٹس نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی ہدایت اور اس کی جو برکات ہیں، جو اس کے علوم ہیں، وہ اپنے آپ آ جائیں گے، ایسا پڑھتے پڑھتے آ جائیں گے۔ صحابہ کرام بھی عربی تھے، ان کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں میں وضاحت کریں۔ کون وضاحت کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کتاب قرآن آ جاتا سب کے بستر پر، صبح میں اٹھتے قرآن شریف موجود رہتا، سب ہدایت پا لیتے، ایسا لیکن نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں کتاب اللہ اور رجال اللہ کا سسٹم چلا ہے، کتاب بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا بندہ نبی اور رسول بھی رہا ہے، ہر زمانے میں، اس کے بغیر کبھی نہیں ہوا۔ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جو بغیر کسی نبی اور رسول پر نازل ہوئی ہو، یعنی بس آ گئی لوگوں کے پاس اور ان کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا تو لوگ ہدایت پر آئے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت عربی پڑھو اور خود بخود جو ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے لگ جاؤ، گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے، پختہ دلائل کے ساتھ معلوم ہے کہ عجیب عجیب وہ لوگ مسئلے بیان کر رہے ہیں جو خود بخود جو ہے تفسیر کر رہے ہیں، عجیب عجیب مسئلے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ ہم ہدایت کا سوال تو کر رہے ہیں، صراط مستقیم کا، لیکن صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، صحابہ اکرام کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، اولیاء اکرام کا راستہ ہے، صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر ہم ہدایت پانا چاہیں گے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ نفس اور شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے آگے یہ دعا سکھلائی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ
جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، پھر بھی نہیں مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، نہیں مانے۔ اور نصرانیوں نے بھی نہیں مانا، ان کو بھی معلوم تھا کہ انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ذکر کی گئیں۔ خود قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، لیکن نصرانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ کرسچن کہاں مانتے ہیں؟ ان کے اسکولوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی گوڈ سکھلایا جاتا ہے، ہمارے بچے بھی وہی سب پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے پریئر وغیرہ میں شریک رہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجئے۔ تو وہ لوگ کس کو مان رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہ ہے۔ کیوں گمراہ ہے؟ کہ بھائی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو فالو کیے بغیر کام بنے گا ہی نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پر ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد چاہنے میں اللہ پاک نے ایک دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ کن کے راستے پر؟ جن پر انعام ہوا ہے، نیک لوگوں کے راستے پر، نہ کہ گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے پر، یا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہودیوں پر، کہ ان کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، ان سے دشمنی کیے، تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور آج تک ان پر غضب نازل ہو ہی رہا ہے، اور ان پر ذلت اور مسکنت آج بھی طاری ہے۔ جو بھی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ ذلیل ہیں دنیا میں، ان کی کوئی حکومت نہیں، وہ کسی کی پشت پناہی میں ہیں، وہ خود تباہ ہیں، ان کا فیملی سسٹم تباہ ہے۔ آپ اسرائیل وغیرہ کے بارے میں معلوم کیجئے، خود بخود تباہ ہیں وہ۔ اور مسلمانوں پر ظلم ستم جو ان کا ہے وہ تو چند روزہ ہے، وہ تو صحابہ کرام پر بھی ظلم ہوا، لیکن آخر کار وہ سب مٹ گئے، ظالم لوگ مٹ گئے، ایسے یہ بھی مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے وہ سورہ عصر کی تفسیر شروع ہوگی، سورہ عصر، پھر سورہ ہمزہ، پھر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہے وہاں سے لے کر سورہ ناس تک، جہاں تک ہو جائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔